صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یؤسی نعما ولا الدون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود الذی فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والقاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عترته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زین العابدین کا ارشاد ہوتا ہے اللهم صل على محمد وآل محمد. كانت تؤدي صلاتها من قيام الفرائض والنوافل عند مسيرنا من الكوفة إلى الشام وفي بعض المنازل كانت تصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف. امام زین العابدین اپنی پھوپھی جان سے متعلق اس طرح ارشاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی نماز پڑھتی تھیں، نوافل بھی پڑھتی تھیں، اور جب ہم کربلا سے کوفہ گئے ہیں، کوفہ سے شام تک گئے ہیں، میری پھوپھی کو کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. اور بعض اوقات میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے پوچھا کہ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھتی ہیں؟ فرمانے لگی کہ جو کھانا ظالموں کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ بچوں کے لیے بھی پورا نہیں ہوتا، میں اپنا حصہ بھی اٹھا کر بچوں کو دے دیتی ہوں، اب مجھ میں طاقت نہیں میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا لقب ہے عقیلہ بن ہاشم، جو علم کی انتہا ہے، عقل کی انتہا ہے. عربی میں عقیلہ عقل سے نکلا ہے، یعنی ایسی خاتون جو عقل کی انتہا، اور واقعاً عقل کی انتہا تھی. ہمارے پاس جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ صلی علی محمد وآل محمد کا خطبہ ہے، وہ خطبہ من جو مسجد میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی راوی کون ہے؟ بی بی زینب سلام اللہ. حالانکہ اس ٹائم پہ بی بی کی سن اور عمر 7 سال تھی یا 8 سال تھی. پورے خطبے کو اس کی مکمل عبارت، مکمل عربی، وہ کس نے لوگوں کے لیے بیان کیا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ. اور کس نے آگے نقل کیا؟ عبداللہ بن عباس. خطبے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اس کی روایت کو، اس کی سند کو، فرماتے ہیں حدثتنی عقیلتنا، کہ مجھ سے روایت کی ہے، میں روایت کر رہا ہوں اپنے خاندان کی عقل مند خاتون سے جس کا نام زینب کبریٰ ہے، اور یہ خطبہ ہے اپنی والدہ سے بیان کر. 2 ہستیاں ایسی تھیں جو اپنی والدہ سے زیادہ شباہت رکھتی تھی یا اپنے والد سے زیادہ شباہت رکھتی تھی. ایک
بی بی فاطمہ الزہرا پیغمبر سے شبہات رکھتی تھی، چلنے میں، اٹھنے میں، خطاب کرنے میں، بات کرنے میں. اور خدا نے بھی عجیب کیا، ان دونوں ہستیوں نے خطبے دیے ہیں. اور جب بی بی فاطمہ نے خطبہ دیا دربار میں تو جو لوگ باہر سے سن رہے تھے دوڑتے ہوئے اندر کو آئے کہ اللہ کے رسول آ رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. اور دوسرا شام کے دربار میں جب بی بی نے خطبہ دیا تو جو لوگ نابینا تھے وہاں پر نا وہ پوچھنا شروع ہو گئے کہ علی تو دوبارہ نہیں آ گئے. علی کا لہجہ، اور یہ علی کا لہجہ کوئی معمولی لہجہ نہیں ہے، یہ وہ لہجہ ہے جس میں خدا نے اپنے نبی سے کلام کیا ہے. اور یہی وہ برکت والا لہجہ کہ خدا نے علی کی بیٹی کو عطا کیا. یعنی اس لہجے میں صرف 3 آدمیوں نے کلام کیا ہے، 3 ہستیوں نے کلام کیا، یا خدا نے کلام کیا ہے، یا علی نے کلام کیا ہے، یا زینب نے کلام کیا ہے. زینب کا اتنا بڑا کی طرح مقام. بولے گی اور شیر لگے گی، کوئی شیر کی بیٹی ہے 1.25 شیر لگے گی. یہ سوچ کے شبیر کو مقتل میں سکون تھا، زینب کو علی ہونے میں کہاں دیر لگے گی. انسان کی پہچان کے مختلف طریقے ہیں. انسان کے چہرے سے پہچانا جاتا ہے، یا اپنے چلنے سے پہچانا جاتا ہے، یا اپنی آواز سے پہچانا جاتا ہے. اور یہاں لوگوں کو شک ہو جاتا تھا کہ علی بول رہے ہیں یا زینب بول رہی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے تھے. اور نہ فقط لہجہ علی علیہ السلام کا تھا بلکہ علم بھی علی علیہ السلام کا. کہتے ہیں کہ امیر المومنین مسجد کوفہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک خاتون سامنے سے مسلسل آ اور جا رہی تھی، گویا اس کو اضطراب ہے، ٹینشن کا شکار ہے. امام علی نے امام حسن کو بھیجا، کہا حسن بیٹا جا کر پتہ کرو یہ خاتون کیا ہے اور کیا اس کی ڈیمانڈ ہے، کیا یہ چاہتی ہے. امام حسن گئے تو اس خاتون نے کہا کہ میں مولا امیر المومنین سے ہم کلام ہونا چاہتی ہوں. مولا نے کہا کہ اسے لے آؤ اندر. آئے، کہا کیا آپ کا درخواست کیا ہے؟ کہا آپ مردوں کو درس دیتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تفسیر ان کے لیے بیان کرتے ہیں، فقہ ان کے لیے بیان کرتے ہیں، عقائد ان کے لیے بیان کرتے ہیں. خواتین کے لیے انتظام کوئی نہیں، یہاں ہمیں اجازت دیں آپ کے درس میں آ جائیں، ہمارے لیے انتظام کریں. تو وہاں سے امیر المومنین نے امام حسن کو، حسین کو، غازی عباس کو بھیجا. کہاں؟ مدینے. جاؤ میری بیٹی کو لے کر. اور جب آئی ہے بیٹی نا تو خود کوفہ سے باہر آئے ہیں استقبال کرنے کے. بسم اللہ، جی بسم اللہ، بیوی کی شہادت ہے. بیوی کے فضائل کچھ اس طرح ہی ہیں. بسم اللہ. کہتے ہیں جب امیر المومنین آئے استقبال کے لیے بیٹی کو لا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں بیٹا یہ بازار ہے، یہ کوفہ کی مسجد ہے، یہاں دربار لگے گا. کہا بابا غازی کو بتائیں، حسن کو بتائیں، حسین کو بتائیں، مجھے کیوں بازار دکھا رہے ہیں؟ بازار میں تو میرا کام نہیں. کہا نہیں بیٹی، کل تو نے اس بازار میں خطبے دینے ہیں، اس بازار میں نے تو تبلیغ کرنی ہے، اپنے بھائی کی مظلومیت تو نے بیان کرنی ہے، تو نے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں علی کی بیٹی ہوں. اور جہاں بھی مشکل پیش آتی تھی نا بی بی فوراً کہتی تھی لوگوں خبردار میں فاتح خیبر کی بیٹی ہوں، اگر ایک قدم آگے بڑھا نا میں کوفہ کو خیبر بنا دوں گی، میں کربلا کو خیبر بنا دوں گی. یعنی اس جرت سے بی بی بول رہی ہیں جہاں کہیں جاتی ہیں. اور اس لیے تو امام نے کہا نا، امام زین العابدین نے، انت عالمہ غیر معلمہ، کہ آپ ایسی عالمہ ہیں جس کا کوئی معلم نہیں ہے، جس کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، جس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے. اور بی بی کے القاب میں سے ایک لقب ہے عابدہ، عبادت گزار. بسم اللہ. ساری ہستیاں عبادت گزار ہیں. بے شک. امام علی عبادت گزار ہیں، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ عبادت گزار ہیں. لیکن ان کو یہ لقب کیوں ملا ہے؟ اور یہ لقب یا ان کو ملا ہے یا امام زین العابدین کو ملا ہے؟ امام زین العابدین کو کیوں ملا؟
کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں، آواز آ رہی ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ. لوگ آگ پھینک رہے ہیں، آواز آ رہی ہے الحمدللہ. بیوی کو بھی لقب اس لیے ملا کہ لوگوں کی طرف سے ظلم ہو رہا ہے لیکن عبادت نہیں چھوٹ رہی، عبادت اپنے کمال پر پہنچ رہی. اور عبادت کی انتہا یہاں ہوتی ہے کہ میدان کربلا میں اپنے بھائی کی لاش پر آتے ہیں. کس پوزیشن میں ہیں؟ 11 محرم ہے، بھائی مارے گئے ہیں، بیٹے مارے گئے ہیں، بھانجے مارے گئے ہیں، بھتیجے مارے گئے ہیں. آ کر نہیں کہا، گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی. کیا فرماتی ہیں؟ اپنے بھائی کی لاش کے قریب کھڑے ہو کر اللہم تقبل ہذا قربان القلیل. خدایا یہ ناچیز سی قربانی تو قبول کر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بی بی کس منزلت پر ہے. تاریخ میں 2 بیویاں صدیقہ گزری، ایک صدیقہ کبریٰ ہے، ایک صدیقہ صغریٰ. صدیقہ کبریٰ فاطمہ الزہرا ہے اور صدیقہ صغریٰ زینب کبریٰ. تیسری کوئی نہیں ہے صدیقہ. وہ کون صدیقہ ہے؟ کہ نبوت کی تصدیق کرنے والی. یہ کون سی صدیقہ ہے؟ امامت کو بچانے والی. اور جب کربلا کے میدان میں خیموں کو آگ لگی ہے نا، اسے کہتے ہیں امامت کی حفاظت کرنا. 2 ہستیاں خواتین ایسی جنہوں نے امامت کی حفاظت کی، امامت کے لیے جان دے دی. ایک فاطمہ الزہرا اپنے اوپر دروازے کو برداشت کر لیا، سختی برداشت کر لی، لیکن امامت پر آنچ نہیں دے رہی. دوسری امامت کو بچانے والی کون ہے؟ زینب کبریٰ. جب یہ ظالم آگے بڑھے نا، خیموں کو آگ لگائی اور آگے بڑھے امام زین العابدین کی طرف، سامنے سینہ تان کر کے کھڑی ہو گئی. کہا پہلے مجھے شہید کرو گے، پھر باری آئے گی امام وقت کی. اور جب آگے بڑھنے کی کوشش کی نا تو کہا وہیں رک جاؤ، پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں علی کی بیٹی ہوں، میں غازی کی بہن ہوں. وہ غازی جس کی وجہ سے تمہاری نیندیں حرام ہو گئی تھی، میں اس کی بہن ہوں. اگر ایک قدم آگے بڑھا نا تو یہ نہ سمجھنا زینب لڑ رہی ہے، غازی لڑ رہا ہو. امامت کی حفاظت کر رہی ہے اور حفاظت بھی کر رہی ہے امامت کی، لیکن ایک قدم بھی امام کی اجازت کے بغیر نہیں آگے بڑھاتی. خیموں کو جب آگ لگی، ایک ایمرجنسی کا وقت ہے، اضطراری وقت ہے، لیکن کیا ہے؟ امام کے خیمے میں جمع ہو گئے. کہا اب وقت کے امام ہیں، ہمیں بتائیں کیا کریں، یا خیموں میں جل جائیں یا باہر نکلیں. امام نے کہا کہ بیویو اپنی جان بچاؤ. امامت کی حفاظت کرنے والی عالمہ غیر معلمہ. اور ایک اور لقب ہے بی بی کا عفیفہ، معصوم، عصمت والی بی بی. اتنی سختی آنے کے باوجود اپنے حجاب کی حفاظت کر رہے ہیں، اپنے بالوں سے چہرے کو چھپا رہے، کبھی ہاتھوں سے چہرے کو چھپا رہے تاکہ میرے پردے پر آنچ نہ آئے، میرے پردے میں خلل نہ آئے. چادر کو قربان کر رہی ہیں امامت پر، چادر کو قربان کر رہی ہیں شریعت کو بچانے کے لیے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم شریعت پر کتنا عمل کرتے ہیں، کتنا شریعت کو فالو کرتے ہیں، کتنا امام کو فالو کرتے ہیں، کتنا ہمارے دل میں اپنے وقت کے امام سے محبت ہے. کیا ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسی اس طرح کی قربانی نہیں دے سکتے، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. بی بی زینب ہر مرحلے پر اپنے وقت کے امام کو فالو کر رہی. ملعون ابن زیاد نے پتہ کیا کہا؟ بی بی نے کتنا پیارا جواب دیا. کہا کہ اے زینب، خدا نے تیرے بھائی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو پتہ کیا فرماتی ہے؟ ما رأیت الا جمیلہ، ہم نے خدا سے صرف خوبصورتی دیکھی. یعنی اتنا اس کو اتھنٹک جواب دے رہی ہیں. اور پتہ کیا کہ فرماتی ہیں تم جیسے فاسق اور فاضل آدمی جھوٹ بولنے کے سوا کر کیا سکتے ہیں؟ دربار اس کا ہے، فوجیں اس کی ہیں، طاقت اس کے پاس ہے، بھائی شہید ہو گیا ہے، بیویاں کتار میں اسیر بنی ہوئی ہیں،
بچے اسیر بنے ہوئے ہیں، لیکن دشمن کو جواب دے رہی ہیں کہ تو ناکام ہو گیا، ہم کامیاب ہو گئے۔ کہنے لگا ملعون کہ آپ کو سزا مل گئی ہے، آپ ناکام ہوئے۔ کہا نہیں، ناکام وہ ہوا ہے جس کے نانا کا نام کہیں بھی نہیں لیا جا رہا، ہم کامیاب ہیں، ہمارے نانا کا نام لیا جا رہا ہے عذاب میں۔ یعنی اتنی جرأت سے بول رہی ہیں بی بی، کہاں؟ یزید کے دربار میں، کیونکہ نام ہی ایسا تھا نا۔ کیا نام ہے بی بی کا؟ زینب۔ بی بی کی جب ولادت ہوئی ہے نا تو پیغمبر سفر پر تھے، امام علی نے انتظار کیا، پیغمبر آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میں کبھی بھی آپ سے آگے نہیں بڑھا ہوں ان معاملات میں، آپ نے میری بچی کا نام رکھنا۔ پیغمبر نے نگاہ دوڑائی اور کہا اس کا نام رکھو اپنے باپ کی زینت، زین و ابن۔ اس بی بی کے اس نام نے ہمیں درس دیا ہے کہ بچی کو چاہیے کہ اپنے باپ کی زینت بنے، اس کے لیے شرمندگی کا سبب نہ بنے، اس کی سر افکندگی کا سبب نہ بنے، اس کے فخر کا سبب بنے، باپ مان کر سکے۔ زین و ابن، اپنے باپ کی زینت۔ اور بی بی کے پاس جو علم تھا نا، یہ عام خواتین والا علم نہیں ہے، علم لدنی تھا جو امامت کے ذریعے بی بی کو ملا، اور اس علم کی بل بوتے پر بی بی نے اتنا مشکل سفر کاٹا۔ کربلا کا جو معرکہ ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ اس کی سپہ سالار امام حسین ہے، لیکن اس حصے کو بھی بچانے میں بی بی زینب نے کردار ادا کیا۔ یزید کا مقصد یہ تھا کہ کربلا میں یہ شہادتیں ہوں گی یہیں ختم ہو جائیں، ان کا تذکرہ نہ ہو، ان کی تشکیلی نہ ہو، ان کو لوگ یاد نہ کریں، یہ مشن آگے نہ بڑھے۔ لیکن بی بی زینب نے اس ملعون کو ناکام کر دیا۔ ایک صلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد و آلِ محمد۔ اور بی بی کی عبادت کی اتنی انتہا ہے کہ امام کے وقت کے امام حسین علیہ السلام جاتے ہوئے امام نے پتہ کیا کہا اپنی وصیتوں میں؟ ہم جب وصیت کرتے ہیں، مال کی وصیت کرتے ہیں، پراپرٹی کی، امام حسین نے وصیت کی اپنی بہن کو کہ میری بہن زینب مجھے نماز تہجد میں نہ بھول۔ بھائی کو یقین تھا نا کہ بہن نماز تہجد اس کی ترک نہیں ہوگی، اور کہا مجھے اپنی نماز تہجد میں نہ بھول۔ اور اس عبادت کے بدولت تھا کہ جب دیکھا کہ بھائی شہید ہو رہے ہیں تو زینبیہ پر آئی ہیں، آ کر آواز دی، افیکم مسلم لو لم تکونوا مسلما تکونوا احرارا، کہ ظالموں تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، نواسہ رسول شہید ہو رہے ہیں، بچانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ 30,000 کے لشکر کے سامنے اونچی آواز میں بولی ہیں، اور جب جواب نہیں ملا نہ کہا مسلمان نہیں ہو تو کم از کم مرد بنو۔ ایک اکیلے آدمی کو تم نے گھیرے میں لے لیا ہے، ایک کے مقابلے میں ایک آئے، 30,000 کیوں اکٹھا ہو گئے؟ میدان کربلا میں بی بی زینب اس جرأت سے بول رہی اور صبر کی انتہا ہے۔ اور بی بی نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے کس طرح صبر کرنا ہے مشکلات پر۔ بی بی کی مشکلات کے سامنے ہماری مشکلات کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن ہم بعض اوقات آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ بی بی اتنی مشکلات کے باوجود آخر دم تک صبر کرتی رہی۔ بی بی سلام اللہ جب قافلہ چلا ہے مدینے سے نا، اس وقت سے بی بی کی مشکلات شروع ہوئی، اور شہادت تک مشکلات رہیں بی بی کی، لیکن اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا، حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اسلام کی تبلیغ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ امام علی نے شادی کے وقت ایک شرط کی تھی، کہا تھا کہ یہ شادی اس صورت میں ہوگی
کہ یہ عبداللہ بن جعفر ہیں، یہ بیوی کو امام حسین کے ساتھ جانے سے نہیں روکیں گے، اس لیے امام حسین کے ساتھ چل پڑی تھی۔ مکے میں ایک مسجد ہے جس مسجد کا نام ہے مسجد تنیم، یہاں سے حاجی دوسرا عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ اہل سنت اس کو مسجد عائشہ بھی کہتے ہیں اور مسجد عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ تنیم اس علاقے کا نام اس لیے تنیم کہا جاتا ہے، عائشہ کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ بھول گئی تھی، احرام انہوں نے باندھا تھا، پیغمبر کے ساتھ چل پڑی تھی، تو پیغمبر نے پتہ چلا تو پیغمبر ان کو واپس لائے تھے، کہا سے یہاں سے احرام باندھیں۔ اور مسجد عمرہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عمرے کا احرام یہاں سے باندھا جاتا ہے۔ امام حسین نواسہ رسول جب امام نے اپنے احرام کو تبدیل کیا، حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ سے روانہ ہو گیا۔ قافلہ جب روانہ ہوا مسجد تنیم پر پہنچا ہے تو 3 سواریاں دور سے آتی ہوئی دکھائی دی۔ تو مولا حسین نے کہا غازی عباس غازی آگے بڑھو، دیکھو کوئی دشمن نہ ہو، ہمیں جو ہے تکلیف پہنچانے کے لیے نہ آ رہا ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہمیں گھیرا ڈال رہے ہوں۔ غازی عباس آگے بڑھے تو دیکھا، کہا مولا نہیں دشمن نہیں ہے، عبداللہ آئے ہیں، ساتھ دو ان کے بیٹے ہیں، اور محمد۔ جب قریب ہوئے تو بی بی کو خبر پہنچی کہ عبداللہ آ گئے ہیں۔ کہا عبداللہ سے کہو کہ اگر مجھے واپس بلانے کے لیے آئے ہیں تو میں چلی جاؤں گی، میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ عورت کو، زوجہ کو اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے، اگر مجھے واپس پلٹانے کے لیے آئے تو واپس چلی جاؤں گی، میں انکار نہیں کر سکتی ہوں، میں اپنے نانا کے حکم کی حدولی نہیں کر سکتی ہوں۔ لیکن عبداللہ سے یہ کہہ دینا اگر زینب کو آیا کہ حسین سے جدا کرے، زینب جب جدا ہو جائے گی تو زندہ نہیں رہے گی۔ عبداللہ رو گئے، کہا بی بی جان میں آپ کو واپس بلانے کے لیے نہیں آیا ہوں آقا زادی، میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ ہر مسافر کے لیے صدقے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے سفر کے 2 صدقے لایا ہوں، جب دیکھنا نا میرے بھائی حسین پر مشکل وقت آ گیا، ایک کو اپنی طرف سے فدا کر دینا، دوسرے کو میری طرف سے۔ اب آ گیا وقت، شب عاشورہ ہے، بی بی نے اپنے بچوں کو بٹھا لیا ہے، کہا بیٹو تم نے اپنے آپ کو اپنے ماموں پر قربان کرنا ہے، کہیں نہ ہو علی اکبر سبقت لے جائیں، آگے بڑھ جائیں، قاسم آگے بڑھ جائیں اور میں اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، بیٹو میرے دودھ کی لاج رکھنا ہے، اس سے پہلے کہ میرا بھائی آواز بلند کرے حل من ناصر ینصرنا، تم نے اپنے آپ کو قربان کرنا۔ عاشورہ کا دن آ گیا، بار بار یہ بچے جاتے ہیں اجازت مانگتے ہیں، امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک دفعہ بی بی زینب آ گئی، کہا بھیا تجھے واسطہ ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں بھیا کیا تو چاہتا ہے قیامت کے دن میں ماں کے سامنے شرمندہ ہوں اور ماں مجھے کہے کہ زینب تجھے اپنے بیٹے پہ آ رہے تھے، میرا بیٹا تھا کوتا نہ رہا، آوازیں بلند کرتا رہا، لیکن تو نے اپنے بچوں کو بچا لی، میدان کی طرف روانہ نہیں کیا۔ یہ کہنا تھا کہ امام حسین نے اجازت، اتنے چھوٹے تھے بی بی زینب کے بیٹے کہ کیا کیا غازی عباس نے ہاتھوں سے اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے پاؤں رکابوں تک نہیں پہنچتے تھے اور گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتے تھے۔ میدان میں آئے، عمر سعد نے سوال کیا یہ بچے بہت ننھے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کی ماں کون ہے جس نے برداشت کر لی ہے کہ ان کو میدان کی طرف روانہ کر دے؟ کہا یہ زینب کے بیٹے۔ کہا آج میں سمجھ سکا ہوں کہ زینب کو اپنے بھائی سے کتنا پیار ہے کہ اپنے جگر گوشوں کو میدان کی طرف روانہ کر دے۔ کہتے ہیں امام حسین جو بھی لاش خیموں میں لاتے نا، بی بی زینب آگے بڑھ کر استقبال کرتی اور رو کر کہتی او میرا زخموں سے چور بھائی، او میرا پیاسا بھائی، آ گئی ہے زینب
زینب تیری مدد کرنے کے لیے. بھائی نہ گھبرانا, میں مدد کرنے کے لیے. لیکن جب لاشیں لائی گئی نا اون و محمد کی, کہتے ہیں بی بی غائب تھی, دکھائی نہیں دی. بعد میں کسی نے پوچھا, جب مدینے پلٹی نا تو عبداللہ نے کہا زینب میں نے سنا ہے کہ جب بیٹوں کی لاشیں لائی گئی تو آپ نہیں آئی استقبال کی. کیا وجہ بنی کہ آپ بیٹوں کے استقبال کے لیے نہیں آئی اور آپ میرے بیٹوں پر روئی بھی نہیں. کہا اس لیے نہیں آئی کہ کہیں بھائی شرمندہ نہ ہو جائے, اور روئی اس لیے نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بھائی کہہ رہا ہو کہ میں علی اکبر کے لیے نہیں رو رہی, اپنے بیٹوں کے لیے رو رہی. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین. فسیعلم الذین ینقلبون ینقلبون. خدا اس قلیل سی حاضری کو قبول منظور فرما, ہمارے گناہوں سے درگزر فرما. خدا ہے تجھے بی بی زینب کی عظمت کا واسطہ حاضرین کی حاجت پوری فرما. جو مریض نے شفائے کاملہ وائلہ فرما, تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرما, بے روزگار افراد کو بے عزت روزگار عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, جو بیمار ہیں شفائے کاملہ وائلہ عطا فرما. خاص طور پر جو اسناد کے والد گرامی اور والدہ کی بیماروں نے شفائے کاملہ وائلہ عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے, اس مرکز کو قائم دائم فرما. جو مومنین مومنات کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما, ان کی رزق میں وسعت عطا فرما, ان کی اولاد نیک اور صالح بنا. یا اللہ تو غفور رحیم, رحم کرنے والا ہے, کرم کرنے والا ہے. یا اللہ یہ انتظامیہ خدمت کرتی ہے, یا اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ماتم حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین.